انسانوں کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کرنے کی روایت اتنی ہی پرانی ہے کہ جتنا انسان خود قدیم ہے۔ اس دنیا پر بسنے والے سب سے پہلے انسان ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی یہ قربانی کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور تفصیل اس کی یوں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے نام قابیل اور حابیل تھے۔ قابیل بڑا تھا اور حابیل چھوٹا تھا، اور حابیل کی شادی جس لڑکی سے طے ہوئی، قابیل بھی اسی لڑکی سے شادی کرنے کا خواہش مند تھا، بلکہ وہ اپنے آپ کو اس رشتے کا زیادہ مستحق اور حقدار سمجھتا تھا۔ تو یوں ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا، تنازع ہو گیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس اختلافی معاملے کو اچھے انداز میں نمٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے اپنے دونوں بیٹوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا۔ اور قربانی کرنے کا دستور اور قاعدہ اس زمانے میں یہ تھا کہ قربانی کی چیز، یعنی جو چیز اللہ کی راہ میں قربان کی جا رہی ہے، اس کو کسی اونچی جگہ پر رکھ دیا جاتا تھا، اور آسمان سے ایک آگ آتی تھی جو اس قربانی کی چیز کو جلا کر راکھ کر دیتی تھی، جو اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ یہ قربانی اللہ کے حضور قبول ہو گئی۔ امت محمدیہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک یہ بھی احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس قاعدے اور دستور سے مستثنیٰ کر دیا اور ہمارا پردہ رکھ لیا، ورنہ اگر کسی کی قربانی قبول نہ ہوتی تو آج اسے کتنی شرمندگی اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا۔ بہرحال ان دونوں بھائیوں نے اس زمانے کے دستور کے مطابق، قاعدے کے مطابق قربانی پیش کی۔ حابیل نے تو بڑی اعلیٰ نسل کا ایک دمبا اللہ کی راہ میں قربان کیا، اور قابیل نے کچھ ادنا قسم کا ہلکے معیار کا غلہ اور اناج اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ دونوں کی نیت کا اندازہ اس سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ کس نے اللہ کی راہ میں کیا پیش کیا۔ تو اللہ کے ہاں تو فیصلے نیتوں کے مطابق ہوتے ہیں۔ آسمان سے ایک آگ آئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو جلا دیا، جو اس بات کی نشانی تھی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، جبکہ قابیل کی قربانی اسی طرح پڑی کی پڑی رہ گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شرف قبولیت عطا نہیں فرمایا۔ تو یہ وہ سب سے پہلی قربانی تھی جو روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی گئی۔ اس کے بعد پھر ہر امت میں قربانی کا یہ سلسلہ رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو مقرر کیا۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ لوگ ان مویشیوں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے ان کو عطا فرمائے۔ تو ہر امت میں ہی قربانی کا یہ سلسلہ رہا ہے، لیکن اس کے اندر جو ایک نئی شان پیدا ہوئی ہے اور اس کے اندر جو ایک نئی روح پڑی ہے، اس کی شروعات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اپنے ہونہار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، ان کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں، اور انبیاء کا خواب بھی چونکہ وہی ہوتا ہے، لہٰذا وہ جان گئے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ اپنے بیٹے کو ہماری راہ میں قربان کرو۔ جب بیدار ہوئے تو اپنے بیٹے سے فرمانے لگے یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو دیکھ لو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ بیٹے بھی خلیل اللہ کے بیٹے تھے، سعادت مند صاحبزادے تھے۔ انہوں نے پلٹ کر یہ نہیں پوچھا کہ میرا جرم کیا ہے، میرا قصور کیا ہے، مجھے کس غلطی کی وجہ سے ذبح کیا جا رہا ہے، بلکہ ان کا جواب سنیے، یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان، آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ چنانچہ باپ اور بیٹا دونوں اللہ کے حکم پہ قربان ہونے کے لیے چل پڑے۔ باپ قربان کرنے کے لیے اور بیٹا قربان ہونے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اس وقت ان دونوں باپ بیٹوں کے کیا جذبات ہوں گے، ان عظیم ہستیوں کی کیا کیفیت ہوگی، کیا احساسات ہوں گے، کیا خیالات ہوں گے، لیکن انہوں نے اپنے جذبات کو ایک طرف رکھا
اپنے احساسات کو ایک طرف رکھا اور اللہ کے حکم پہ لبیک کہا، اور اللہ کے حکم پہ باپ ذبح کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ قربان گاہ میں پہنچ کر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی گردن پہ چھری چلانا چاہی تو منظر ایک دم تبدیل ہوا، جس کی تفصیل قرآن مجید میں یوں مذکور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے انہیں پکارا کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تحقیق آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے ایک مینڈا ذبح کرنے کا حکم دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں ہی کیا۔ یہ ایک ایسی آزمائش تھی جس کے متعلق قرآن مجید بھی یہ تسلیم کرتا ہے إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن وہ دونوں حضرات اس آزمائش میں سرخرو ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے ایک مینڈے کی قربانی ان کی طرف سے قبول فرما لی۔ پھر اس کے بعد بھی قربانی کا یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ اسلام کا سورج طلوع ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو آپ علیہ السلام نے بھی اس سلسلے کو جاری رکھا اور قربانی کی تلقین فرمائی، تاکید فرمائی۔ تو آج ہم جو قربانی کا عمل سر انجام دیتے ہیں، یہ اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ جسے ہم زندہ کرتے ہیں۔ یہ انہی دونوں بزرگوں کی، انہی دونوں پیغمبروں کی یاد میں قربانی کا عمل ہمارے ہاں سر انجام دیا جاتا ہے۔ تو یہی اس کی مختصر سی تاریخ اور ہسٹری ہے۔